ناظرین، آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک شام کے متعلق بتائی ہوئی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ ملک شام میں کون سی قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ شام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیا پیش گوئیاں ہیں، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہودی شام پر کیسے قابض ہوں گے اور شام قیامت سے پہلے کس طرح دنیا بھر کی توجہ حاصل کرے گا، اور شام کی تباہی سے پوری امت مسلمہ پر کیا اثر پڑے گا۔ ناظرین، ملک شام انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین ہے، اور یہ ملک دینی اور دنیاوی لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا موجودہ سرکاری نام الجمہوریہ العربیہ سوریہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی ہی میں ملک شام کے فتح ہونے کی بشارت دے دی تھی کہ عنقریب شام فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی، اور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں مکمل مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ملک شام کی فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہونے سے دین اسلام کو بے حد قوت و شوکت اور اسلامی ریاست کو زبردست وسعت و برکت حاصل ہوئی۔ ناظرین، تاریخی لحاظ سے جسے شام کہا جاتا ہے وہ شام، اردن، لبنان اور فلسطین کا علاقہ تھا۔ اسے سوریۃ الکبریٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلے داخلہ جنگ موتا کے سلسلہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے، اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، مورخین کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھے جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے نام سے پڑا، کیونکہ یہی وہ پہلے شخص ہیں جو اس سرزمین پر تشریف لائے۔ عجمی لفظ کی تبدیلی کے سبب لفظ سام کی سین کو شین کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا، اے اللہ شام میں برکت نازل فرما، اے میرے پروردگار یمن میں برکت نازل فرما۔ نجد والوں نے عرض کی، اور ہمارے نجد میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا و بارک لنا۔ وہ پھر بولے، اور ہمارے نجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ ہمارے شام کے مسلمانوں کی دین و دنیا میں برکتیں عطا فرما۔ میں شام کو یمن پر اس لیے مقدم فرمایا کہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی، وہی فلسطین سے متصل ہے، اور فلسطین میں بیت المقدس ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ رب العزت کا چنا ہوا شہر ہے، اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم حاضر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پیر پھیلائے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے گا تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین، حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ہے، جسے یقیناً پورا ہونا ابھی تک تقریباً 90% شام برباد ہو چکا ہے۔ 5 سے 6 سالہ خون ریزی میں لاکھوں کی تعداد میں بوڑھے بچے جوان شہید ہو چکے، ملک کی سرحدوں پر کئی شامی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، لا تعداد زخمی اور معذور ہو چکے ہیں۔ شام مکمل تباہی کے بعد اب نزاکی کی حالت میں ہے۔ شام کی موجودہ صورتحال سے یقیناً آپ واقف ہوں گے۔ شام کے اندر خانہ جنگی عروج پر ہے، کئی شامی روز دائی اجل کو لبیک کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، اس حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمہ کی عام وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई और अलामत ज़ाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतालिक इसराइल, रूस, ईरान और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाए, लेकिन इन सब का असल हदफ जज़ीरतुल अरब है, क्योंकि कुफ़ार यहूद व नसारा का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से वो लोग दज्जाल के इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद व नसारा कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले ऐसा होना ज़रूरी है। ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी यहूदियों और ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। नाजरीन, ये सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की भी बाकी न रहेगा। हर जगह कुफ़ार के मज़ालिम बढ़ जाएंगे, उम्मत आपस में खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब, खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर सऊदी अरब का छोटा सा शहर है, मदीना से तकरीबन 170 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ तक यहूद व नसारा पहुँच जाएंगे और इस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुँच जाएंगे। उस वक्त हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तबरिया में भी तेज़ी से खुश्की हो जाएगी। अभी दरियाए तबरिया खुश्क हो रहा है, यानी ये निशानी भी पूरी हो रही है जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से कबल पूरी होगी। इसलिए जब मशरक़ वुस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखा जाता है तो साफ नज़र आता है कि दुनिया होलनाकियों की जानिब बढ़ रही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ पूरी हो रही हैं। दूसरी तरफ ग़ज़वा हिंद की तरफ अगर देखा जाए तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर में हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फ़तह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह ताला उस लश्कर के तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेच कर भी उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा और फिर जब अल्लाह में फ़तह नसीब करेगा तो मैं यानी अबू हुरैरा जहन्नम की आग से आज़ाद कहलाऊँगा। फिर जब मैं शाम पहुँचूँगा तो ईसा बिन मरियम को तलाश करके उन्हें बताऊँगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर तबस्सुम फरमाया और कहा, बहुत मुश्किल नज़र आने वाले अदवार बड़े पुरफितना नज़र आते हैं। और इसके मुतालिक भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने ऐसे तेज़ी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेज़ी से ज़मीन की तरफ आते हैं। नाजरीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़ुबान पर से 1400 साल पहले बता दिया था कि कुर्ब क़यामत के नज़दीक दूर बहुत पर फितना होंगे। नाजरीन, सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथों में दे दिया जाएगा। उलमा इकराम भी इसके मुतालिक कहते हैं कि आज दुनिया भर के ममालिक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो वाज़ेह पता चलता है कि यह निशानी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी में एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत से कबल लोग बुलंद तरीन इमारतें बनाएंगे, बुलंद इमारतें बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंद बाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं और जिस मुल्क में सबसे बुलंद तरीन इमारतें मौजूद हों वहाँ के हुक्मरान और शहरी उसे फ़ख्र का सबब गर्दानते हैं। और इस जैसे दीगर कई शहरों निशानियों के मुतालिक भी उलमा का कहना है कि वह पूरी हो चुकी है और अब इमाम महदी का ज़ुहूर और क़यामत करीब तर आ चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी बदलाते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे कि रियाज़ शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुँच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊँची इमारत बन गई तो साथ ही शहज़ादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। अरब की इमारतें सारे जहाँ से ऊँची हो चुकी हैं। अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ ये
ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور بتائی ہوئی پیش گوئیاں آج ہو بہو پوری ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب 2 بار سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب پر اب بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین پہلے جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں بارشوں کی وجہ سے۔ آخر کار حکومت ڈیم بنانے کا سوچ رہی ہے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث میں غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن وجہ جو بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ اب جب کہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کے سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں، لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے ہیلے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل مقصد جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ہمارا مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہ یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس سے قیامت سے متعلق بھی معلومات ہمیں ملتی ہیں کہ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، اور ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ممکن ہو عراق میں سونے کے پہاڑ اور سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، اور جب یہ علامتیں ہو چکی تو سخت کس کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھی آئے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ پھر ایسی کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پر لگائے جس تیزی سے گزر رہا ہے، اس تیزی سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں، اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ فتنہ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج سے قبل کی جو نشانیاں بتائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش، ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے سے یہ سب ہو رہا ہے، اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے۔ مساجد میں دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کے حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی بڑی تیزی کے ساتھ تجربات کرنے میں آئے روز مصروف ہیں۔ روایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتے ہیں،
مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہ و بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کے نشانی کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیح کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کے انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر KFIR یعنی کافر درج ہے۔ دجال کے ماتھے پر بھی کافر تحریر ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں یہودیوں کو پناہ دینے والا درخت غرقد کا بھی ذکر ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں درختوں کی اوٹ لیں گے تو سوائے غرقد کے درخت کے تمام مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودی کی موجودگی کا پتہ دیں گے۔ اور معروف ملکی غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق یہودی غرقد کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمان اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ ہی میں متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش میں سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے اتنے تیزی سے آئیں گے کہ جیسے دھاگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کو ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کا بے جا استعمال نہ کریں، رات کو دیر تک نہ جاگیں، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کا ترک کرنے سے رک جائیں، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں قطعی قیامت قائم ہونے میں تقریباً 250 صدیاں باقی ہیں۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ جنگ و جدل اور مختلف طاقتوں کے مابین کھینچتانی کا تسلسل جاری ہے۔ حق و باطل کی ان مارکہ آرائیوں میں خون انسانی عرضہ ہوگا۔ نبی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کچھ افشاں کر دیا، 1400 سال پہلے باخبر کر دیا۔ بادشاہ مسلمانوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو انجام انتہائی ہیبتناک ہوگا۔ دیگر مذاہب کے ماننے والے تو سب تیاری کی حالت میں یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسیح اپنی طرف سے تیار ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا۔ عصر کا وقت ہوگا۔ دمشق کی مسجد انواع میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اور وہ مسجد کے مینار سے ہوتے ہوئے اتریں گے کہ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ لگائے ہوئے ہوں گے، تازہ کیے ہوئے وضو کے ساتھ پانی قطروں کی شکل میں ان کے بازو سے ٹپکے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں وہ نماز ادا کریں گے۔ اس کی تسبیح میں بہت سے مسیح لوگ مسلمانوں کے ساتھ ملیں گے، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوئے فرمودات
پر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ مگر ناظرین ذرا ٹھہریے، اللہ کے آخری نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا مہدی جس کی امامت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسا بلند مرتبہ نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے، امام مہدی کے زور پر سب سے پہلے خود مسلمانوں ہی کا ایک لشکر مخاصمت میں چڑھ دوڑے گا، وہ اللہ کے حکم سے زمین بوس ہو جائے گا۔ مگر کلیجہ کٹ جاتا ہے یہ سن کر، کیا مسلمانوں کو کبھی عقل سلیم عطا بھی ہوگی کہ نہیں، یا ہم آل رسول سے دشمنی کرتے رہیں گے؟ جن یہودیوں سے عداوت ہے وہ تو اپنے ہاں سب سے اعلیٰ مذہبی مقام اپنے نبی جناب ہارون علیہ السلام کی آل کے لیے مختص کر رکھا ہے، کسی اور کو اس منصب پر فیض ہی نہیں ہونے دیتے۔ تو پھر ہم مسلمانوں کو یہ شعور کیوں حاصل نہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو سرفرازیاں تو خود اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ بد نصیبی سے ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے روگردانی کے مرتکب تو ہوتے ہی ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات اور حکمتوں کے بھی عمل